اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض گناہ جن پر پکڑ ہوگی اور وہ دل کے گناہ ہیں، مثلا حسد، آپ کسی سے جیلس ہوتے ہیں، اسی طرح تکبر، کہاں ہوتا ہے تکبر؟ اس کا مقام کہاں ہے؟ دل میں ہے نا، آپ اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتے. پھر اسی طرح بغض کہاں ہوتا ہے؟ دکھائیں، نہیں دکھا سکتے اس لیے کہ دل میں ہی ہوتا ہے، اگر کسی سے ہو، اللہ نہ کرے. پھر دنیا کی محبت کہاں ہوتی؟ دل میں ہوتی. حرص، لالچ، یہ سب چیزیں کہاں ہوتی؟ دل میں. اس لیے جس دل میں یہ سب کچھ بھرا ہوا ہو، اس دل کے خیالات پر بھی پکڑ ہو سکتی ہے. پھر اللہ کے ہاتھ میں ہے کیا؟ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، جسے چاہے معاف کر دے. ان چیزوں کے باوجود بھی جسے چاہے معاف کر دے. اور وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جسے چاہے عذاب دے دے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے پھر تو انسان کو کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، یا پھر جو دل میں آئے کرنا چاہیے، کیونکہ پتہ نہیں کس کو معاف کر دے اور کس کو وہ چھوڑ دے. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالی کا مکمل اقتدار اور مکمل مالک ہونا ہمارے سامنے آتا ہے کہ ہر چیز کا مالک وہ ہے. کیسے؟ جیسے آیت کے شروع میں آتا نا، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں اور جو زمین میں ہے. تو جب ہر چیز اس کی ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اسی کی مزید وضاحت آگے ہوئی، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. جب ہر چیز اس کی ہے، ہر چیز پہ اس کا اختیار اور اقتدار ہے، تو پھر جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے سزا دے. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ فیصلے اللہ کی مشیت پر ہوں گے، فیصلے اللہ کی مشیت پر ہوں گے، کسی اور کو ان میں دخل نہ ہوگا، کوئی اور اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکے گا، ہوگا وہی جو وہ چاہے گا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی مشیت کے لیے کوئی قاعدہ یا ضابطہ نہیں، وہ نعوذ باللہ اندھا دھند فیصلہ نہیں کرے گا. ہر شخص جو ڈیزرو کرے گا اس کے مطابق ہی وہ اس کے ساتھ معاملہ کرے گا. اس سے تو کسی ظلم کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. جیسے آتا نا، وما انا بظلام للعبید، ما انا نہیں ہوں میں بظلام ظلم کرنے والا، للعبید بندوں کے لیے. ایک اور جگہ پر آتا ہے لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، وہ نہیں پوچھا جا سکتا. کون؟ اللہ تعالی. کس کے بارے میں؟ جو وہ کرتا ہے. وہم یسألون، اور سب لوگ سوال کیے جائیں گے. انسانوں سے تو پوچھا جائے گا، لیکن اللہ تعالی سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. پھر آپ دیکھیے کہ پیچھے جو آیت الکرسی گزری ہے اس میں بھی کیا ہے؟ انہی صفات کا ذکر ہے. آیت الکرسی کیا ہے؟ دراصل اللہ تعالیٰ کا ایک تعارف ہے، اس کے علم، اس کی ملکیت، اس کی قدرت، انہی چیزوں کا ذکر ہے نا. تو اس آیت میں بھی آپ دیکھیں کیا ہے، للہ ہی میں ملکیت ہے، پھر یغفر لمن یشاء میں اس کی قدرت ہے، اور پھر واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اور ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ، اس میں کیا ہے؟ اس کے علم کا اظہار ہے. تو آیت الکرسی میں بھی اس کی یہی صفات بیان کی گئی ہیں. اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جن کی بہت فضیلت آتی ہے احادیث میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات جو 3 چیزیں ملی، ان میں سے ایک سورۃ بقرہ کی یہ آخری 2 آیات بھی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں پر تشریف لے گئے تھے معراج کے موقع پر، تو اس وقت یہ 2 آیتیں بھی آپ کو دی گئی تھیں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس سورت کی آخری آیات
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص خزانے سے عطا کی گئیں. کہاں سے عطا کی گئیں؟ ایک خزانے سے جو عرش الہی کے نیچے ہے. اور یہ آیات آپ کے سوا کسی اور نبی کو نہیں دی گئیں. پھر یہ کہ ان آیات کے آخر میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آمین کہا کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے بارے میں یہ بھی فرمایا ہے کہ جو شخص سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات کو پڑھ لیتا ہے اس کو یہ کافی ہو جاتی ہیں، یعنی اس کی حفاظت کے لیے. اس کے اس پڑھنے کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں. چلیے اب یہ آیتیں پڑھتے ہیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. رسول اس چیز پر ایمان لائے جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل کی گئی، اور سارے مومن، کلن سارے کے سارے، آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر. اور انہوں نے کیا کہا؟ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے. اور ایمان لا کر کیا کہا؟ وقالوا سمعنا واطعنا، بولے ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، ہم بات مانیں گے. غفرانکا، تیری بخشش چاہیے، یعنی پچھلی زندگی میں ہم سے جو غلطیاں، جو خطائیں ہو چکی، اللہ تو ہم کو معاف کر دے. ربنا، اے ہمارے رب، وإلیک المصیر، اور تیری طرف لوٹنا ہے، واپسی تو تیری ہی طرف ہے، مر کے تو تیرے ہی پاس آنا ہے. کچھ یاد کیجئے سورت کا بالکل ابتدائی حصہ. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور اس کی شرط کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. وہاں اس کتاب سے ہدایت پانے کے لیے پہلی خصوصیت جو بتائی گئی تھی وہ ایمان بالغیب تھا، اور اسی کی تفصیل سورت کے آخر میں. وہاں اشارہ تھا، یہاں ڈیٹیل ہے کہ ایمان بالغیب کیا ہوتا ہے، کس ایمان بالغیب کی بات ہے، اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. وہاں آپ کو ایک بات بار بار یاد دلائی گئی تھی کہ متقی وسیع النظر ہوتا ہے، وسیع القلب ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی تعصب نہیں ہوتا، اس کے اندر تنگ دلی نہیں ہوتی. لہذا وہ صرف ظاہر نظر آنے والی چیزوں کو ہی نہیں مانتا بلکہ غیب پر بھی ایمان رکھتا ہے. دیکھیں نا، جو تنگ دل ہوگا وہ تو صرف 2 اور 2 4 کو مانے گا، اس کے سامنے 2 اور 2 5 نہیں ہو سکتے، وہ ریجڈ ہوگا. لیکن مومن وسیع نظر ہوتا ہے، اس کی نظر میں بصیرت ہوتی، وہ صرف ظاہر میں نہیں دیکھتا، پردے کے پیچھے بھی دیکھ سکتا ہے. اور یہ دیکھنا ایمان کا دیکھنا ہے. اور یہاں سورت کے اختتام پر کیا بتا دیا گیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے ایمان لا کر یہ واضح کر دیا کہ ہم یہ سب کچھ مانتے ہیں. اور خاص طور پر شروع میں کہا گیا تھا یؤمنون بالغیب، بیچ میں بہت سے احکامات دیے، آخر میں پھر اس کی تکرار کے بعد کہا سمعنا و اطعنا، ہم نے اس صورت میں آنے والے تمام احکامات سن لیے. ہم تو مانتے بھی نہیں کہ ہم نے سنا ہے. اور صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب پریشانی ہوئی کہ ہماری پکڑ ہو جائے گی تو اس وقت کہا کہ آپ کو ہو سمعنا و اطعنا، انہوں نے فوراً ہی کہہ دیا. لیکن ہم سن کے بھی سنتے نہیں. مشکل یہ ہے. سمعنا، ہم نے سن لیا جو کچھ اللہ پاک نے ان 286 آیات میں ہم کو بتایا اس سورۃ البقرہ میں، سب کچھ سن لیا ہم نے. اب ہم کریں گے کیا؟ یہود کی طرح یا ایمان والوں کی طرح؟